السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا، اس میں کچھ گفتگو، کچھ بیان آپ ذہن نشی کریں اور غور سے سماعت فرمائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا، انسان کو پیدا کرنا چاہا، آسمان بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان بنا دیا، کن آسمان بن گیا۔ جب اللہ نے زمین کو بنانا چاہا تو اللہ نے فرمایا کن فیکون ہو گیا، یعنی فوراً زمین ہو گئی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا، اور اللہ تمام فرشتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں زمین پر میرا خلیفہ، میرا نائب بناؤں گا۔ اب جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے رکھی فرشتوں کے سامنے، تمام فرشتے حیران تھے کہ آخر کون بنے گا نائب، کون بنے گا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ۔ سامعین، تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا، ہم تو تیری تسبیح اور تحلیل کرنے پر مقرر ہیں، اور تو اسے اپنا نائب بنائے گا جو دنیا میں خنزیری کرے گا، دنیا میں ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے گا، ایک دوسرے سے اختلاف کرے گا۔ کیا مولا تو اسے اپنا نائب بنائے گا جو ایک دوسرے سے دشمن بنا رہے گا، خون خاری کرے گا، ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے گا، باپ بیٹے کا دشمن بنا رہے گا، بیٹا باپ کا دشمن بنا رہے گا؟ مولا تو اسے اپنا نائب بنائے گا۔ اور پھر فرشتے نے یہ بھی بات رکھی کہ مولا ہم تو تسبیح اور تحلیل کرنے پر مقرر ہے، حالانکہ ایک قرآن میں بھی اور آیت میں بھی آئی ہے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتے نے عرض کیا کہ مولا ہم تو تیری تسبیح اور تحلیل کرنے پر مقرر ہے، ہم تو تیری پاکیزگی بیان کرنے پر مقرر ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اے فرشتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ بات کہہ کر تمام فرشتوں کو خاموش کر دیا، تمام فرشتوں کو خاموش کر دیا۔ آخرکار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو زمین پر بھیجا کہ اے جبرائیل امین زمین پر جاؤ اور زمین سے مٹی لاؤ، زمین پر جاؤ اور زمین سے مٹی لاؤ، انسان کو مٹی سے ہی بنائیں گے، انسان کو مٹی سے ہی بنائیں گے۔ آخرکار جبرائیل امین زمین پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد جیسے ہی زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے ہی زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں، زمین پکار اٹھی، زمین پکار اٹھی اے جبرائیل تیرا احترام ہے، لیکن مجھے نہ لے کر جانا، مجھے نہ لے کر جانا، اس لیے کہ اسی مٹی سے انسان بنیں گے، اور کچھ انسان اچھے ہوں گے، کچھ انسان خراب ہوں گے، کچھ حصہ میرا جنت میں جائے گا اور کچھ حصہ میرا جہنم میں جائے گا۔ یہ مجھے گوارا نہیں، اے جبرائیل مجھے لے کر نہ جانا، جبرائیل مجھے لے کر نہ جانا۔ آخرکار مٹی رونے لگی، آخرکار جبرائیل امین کو آ گیا ترس،
واپس پلٹے اللہ کے بارگاہ میں، واپس پلٹے اللہ کے بارگاہ میں۔ جب اللہ کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ مولا مٹی تو بہت زیادہ رو رہی ہے، مٹی تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل اب تم گئے تھے، اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسرافیل اور میکائیل کو بھیجا۔ جب ان دونوں فرشتے بھی زمین پر آئے، مٹی اٹھانا چاہا لیکن مٹی رونے لگ گئی تو آخرکار ان دونوں کو بھی آ گیا ترس۔ پھر ان دونوں نے بھی اللہ کے بارگاہ میں پلٹے، اور کہنے لگے مولا مٹی زور قطار ہو رہی ہے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور کہتے ہیں مٹی تو روتی ہے، تو رو لیکن تجھ سے ترس نہ کھاؤں گا، اللہ کا حکم ہے تجھے جانا ہوگا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب جیسے ہی اللہ کے بارگاہ میں مٹی لے کر حاضر ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے اسرائیل علیہ السلام مٹی کو تم لائے ہو اور اس مٹی سے انسان بنیں گے، اور مٹی سے ملانے کا بھی یہ تمہارا ہی کام ہے۔ جب مٹی کو تم لائے ہو تو مٹی کو ملانا ہی تمہارا کام ہے، اس لیے کہ جب کسی کا روح قبض کیا جائے گا تم اس روح کو قبض کرنا۔ اس لیے کہ جبرائیل امین زمین پر جائے گا، اور اگر کسی باپ کے سرانے اگر بیٹا ہوئے گا تو جبرائیل کو آ جائے گا ترس۔ کسی ماں کے سامنے کسی بیٹی روئے گی تو جبرائیل امین کو آ جائے گا ترس۔ اگر کسی بیٹے کے سامنے، کسی بیٹے کے لاش کے سامنے اگر باپ روئے گا تو جبرائیل امین کو آ جائے گا ترس۔ تو جبرائیل نہیں جائے گا بلکہ تم جانا، اس لیے کہ مٹی تم لائے ہو اور روح قبض کرنا بھی تمہیں ہی جانا پڑے گا، تو مٹی سے ملانا ہی تمہارا کام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی دن حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا روح قبض کرنے کے لیے۔ اب آخرکار اس مٹی پر 40 دن بارش ہوئی، 40 دن اسی مٹی سے بارش ہوئی، اور 40 دن میں 39 دن غموں کی بارش ہوئی، اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے آپ دنیا کا ماحول دیکھیں تو اکثر انسان غموں میں رہتا ہے، خوشیاں کم ہوتی ہیں، زیادہ غم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خمیر والی مٹی میں 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی تھی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ غموں میں ہی خوشیاں منائے ہمیں چاہیے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اس لیے کہ وہ غم اگر سنت مصطفیٰ پر ڈھال دے، وہی غم اگر سنت مصطفیٰ پر رخ کر دے تو اس دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ غموں میں ہی خوشیاں منائے عزیزان ملت اسلامیہ۔ پھر اسی مٹی سے انسان کو بنایا گیا، 4 چیزوں سے انسان کو بنایا گیا۔ پہلا مٹی، دوسرا پانی، تیسرا ہوا اور چوتھا آگ۔ ان 4 چیزوں سے انسان کو بنایا گیا۔ اب جب انسان کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، اسی پتلے پر شیطان نے تھوک دیا، اسی پتلے پر جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا تھا، جس سے انسان کا نقشہ بنا تھا، اسی مٹی پر شیطان نے تھوک دیا، اور
تھوکنے کے بعد کس جگہ تھوکا؟ جو آج ہمارا ہر انسان کا ایک جگہ ہے جسے آج انسان ناک کی جگہ ناک کے نام سے پہچانتا ہے. ہر انسان کے جسم کے ایک جگہ ہے کہ جسے ناک کہا جاتا ہے. ہر انسان کے اندر ایک ناک رہتی ہے. تو آخر یہ ناک کیسے ہوئی؟ شیطان نے جب اسی پتلے پر تھوک دیا تھا. اب تھوکنے کے بعد اسی اللہ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے جبرائیل امین اس جگہ کو کاٹ کر پھینک دو. اب جبرائیل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد اسی پتلے پر، اسی ڈھانچے پر جو حصے پر تھوک دیا تھا اسی حصے کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اسی حصے کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. اسیدان ملت اسلامیہ اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اور اسی سے انسان کا جو جگہ ہے جس سے آج ہم اور آپ ناک کہتے ہیں، اسی جگہ کو حضرت جبرائیل امین نے کاٹ کر پھینکا تھا. اور پھر یہاں سے ایک بات آپ کو معلوم ہوگی کہ کتا کیسے بنا اور اس چیز کا کیا ہوا، اس مٹی کا کیا ہوا جس کو کاٹ کر پھینکا تھا. تو میں بتا دوں کہ اسی مٹی کو جس جگہ کو کاٹ کر پھینکا تھا اسی سے کتا بنا تھا. اسیدان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جتنی بھی باتیں کی اس میں کسی طرح بھول چول ہوئی ہے تو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان کو سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی بیان کو، اسی آگے کی ٹاپک کو انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں لاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا